سیاسی لڑائی ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اور دوسری طرف پاکستان میں نئی قائم ہونے والی حکومت پاکستان کے معاشی محاذ کے اوپر بہت ہی سنگین قسم کے چیلنجز سے نبردآزما ہے۔ آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں موجود ہے۔ پاکستان کے حکام وزارت خزانہ کے ان کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو آخری قسط ہے 1.1 ارب ڈالر کی جو اسپیشل بائلیٹرل ارینجمنٹ ہوا تھا وہ تو مل جائے گی، لیکن جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے، یعنی کہ ایک طویل المدتی آئی ایم ایف کا پروگرام جس میں پاکستان 6 سے 7 سال یا 8 سال کا پروگرام سیکھ کر رہا ہے اور 6 سے 10 ارب ڈالر کے درمیان کوشش کی جا رہی ہے کہ رقم پاکستان کو مل سکے۔ کیا پاکستان میں ایک ایسا وقت جبکہ سیاسی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان نظر آئیں گی، سیاسی استحکام نہیں ہوگا، تو کیا پاکستان کو معاشی لائف لائن یہ بحال ہو سکے گی یا نہیں؟ عمر ایوب صاحب جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جن کو نامزد کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، گزشتہ روز انہوں نے ایک خدشے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ گنتی کروا کر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کی جیتی ہوئی 20 نشستیں کم از کم ان کو ریورس کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کو جو خدمات انہوں نے الیکشن کے دوران سر انجام دیں، جو انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ان کے مطابق الیکشن مینج کیا، اس کے نتیجے میں ان کو کینیڈا میں سفیر لگایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے وہ منظرنامہ پاکستان کا جس میں ہم 8 فروری کے بعد بھی غالباً اسی سچویشن پر، اسی حالات کا سامنا کر رہے ہیں جو کہ 8 فروری سے پہلے تھا۔ الیکشن ہوا اور الیکشن کا نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے کہ ایک مرتبہ پھر سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام پاکستانیوں کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ اسی تمام معاملے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے مجھے جوائن سرور باری صاحب سربراہ ہیں پتن کولیشن آف 38۔ پاکستان میں 8 فروری کے انتخابات کو بڑی تفصیل کے ساتھ ایک جامع مشن کے ساتھ انہوں نے آبزرو کیا، اور یہ وہ لوکل آبزرورز ہیں جن کو انٹرنیشنلی پاکستان کے 8 فروری کے انتخابات پر جو اعتراضات اٹھے اس میں کوٹ کیا گیا کہ فافن اور جو پتن ہے ان کے اعتراضات ان کو بڑی ویٹیج دی گئی۔ کیا اب یہ سارا معاملہ اسی طریقے سے چلے گا؟ ہمیں ساتھ ہی جوائن کر رہے ہیں جناب حسن رضا پاشا صاحب ماہر قانون ہیں، اور عابد زبیری صاحب ماہر قانون ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ گفتگو کا آغاز میں سرور باری صاحب سے کروں گا۔ باری صاحب، ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند روز میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک بات بڑی شد و مد سے کی کہ 70 ارب روپے غالباً لگا کر پاکستان میں عام انتخابات کیے گئے اور پھر 25 روپے کے بال پوائنٹ سے ان ریزلٹس کو، ان الیکشنز کے نتائج کو تبدیل کر دیا گیا۔ آپ نے ایک بڑے مشن کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آبزرو کیا، مبصر کے طور پر کام کیا، آپ نے بہت ساری اپنی فائنڈنگز جو ہیں وہ بھی جاری کی، اپنی ریکمنڈیشنز وہ بھی دی۔ کیا آپ تحریک انصاف کے اس موقف سے جو ہے وہ اگری کریں گے کہ کیا واقعی 70 ارب کے لگا کر الیکشن جو کیا گیا اس کو 25 روپے کی بال پوائنٹ سے تبدیل کر دیا گیا؟ دیکھیے، اس میں تو اب کوئی دو رائے رہی نہیں ہے کہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے۔ مثلا میں آپ کو NA-130 کی بات بتاؤں، وہاں پر تقریباً 55 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پر 70% سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہے، اور ایسے پولنگ اسٹیشن جو ہیں 34 ہیں جہاں 90% سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ فارم 45 جو پریزائڈنگ آفیسرز نے جاری کیے تھے ان کو دیکھیں تو آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے بعد میں فارم 45 جاری کیے اس میں جو ہے وہ اوور رائٹنگ بھی ہے، ایڈیشنل جو ڈیجٹس ہیں وہ ایڈ کیے گئے ہیں پہلے یا بعد میں، اور اس سے نتائج چینج کیے گئے، اور ہزاروں ووٹ جو ہیں وہ اس طرح کر میاں نواز شریف صاحب کو وہاں سے جتوایا گیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اس طرح کے انتخابات کروانا اور پھر مسلسل الیکشن کمیشن کا ایک پارٹی کو ٹارگٹ کرنا، وہ جب سے اپریل 2022 سے لے کر آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن has been becoming a party in many cases۔ تو یہ جو معاملہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جب پشاور ہائی کورٹ کے جو معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے، اس کا شاخسانہ تو شروع ہوتا ہے جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم جو PTI نے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اس لیے ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ ہم واپس لے رہے ہیں۔ تو اگر انتخابی نشان دے دیا جاتا تو یہ معاملہ آج اس کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ بہت مشکل سے پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے، پاکستان کی پروونشل اسمبلیز ہیں،
اس میں خواتین کی جو ایک نمائندگی تھی اس کو اب اس سیاسی جو اکھاڑ پچھاڑ ہے اس کا شکار کر دیا گیا، اور آج پاکستان کی اسمبلیوں میں 2002 کی نسبت پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کی اسمبلیوں میں خواتین کی نمائندگی 17% نہیں رہی. اس میں بہت بڑا جو ہے وہ جو ہے ڈکلائن ہوا ہے، اور بڑی یہ شرمناک بات ہے پاکستان کے لیے. جب ہم ویمن ڈے منا رہے تھے یا باقی ہم لوگ جو عورتوں کی ترقی کی بات کرتے ہیں، SDGs کی بات کرتے ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کرتے ہیں، GSP+ کی بات کرتے ہیں، تو یہ تو ہم بہت سارے انٹرنیشنل جو ہماری کمٹمنٹس ہیں ہم ان کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے آئین کو وائلیٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اور صاف طور پر پتہ چل رہا ہے کہ عدالتوں سے کوئی ریلیف ملنے کی امید کوئی نہیں ہے، کیونکہ مسلسل جو ہے لگ رہا ہے کہ جی ایک پارٹی کو جس طرح 1977 میں ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، آج اسی طرح PTI کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. صحیح. پاشا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جس قسم کے سنگین بے ضابطگیوں کی نشاندہی پاکستان کے میڈیا نے کی، انٹرنیشنل میڈیا نے کی، انٹرنیشنل گورنمنٹس نے اس پر موقف لیا، اس کے علاوہ جتنے بھی لوکل آبزرورز اور انٹرنیشنل آبزرورز ہیں انہوں نے اس کی نشاندہی کی، تو اس کے بعد اس کو ایک نیو نارمل یا ایک بالکل ایک معمول کا کام سمجھ کر ایکسیپٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ ملک کی وسیع تر مفاد میں جو ہے وہ اس کو تسلیم کر لیا جائے. آپ کے خیال میں پاکستان میں ہمیشہ جو ڈیموکریسی ہے اس کے حوالے سے وکلا تنظیمیں، صحافی تنظیمیں، سول سوسائٹی، سیاسی جماعتیں، ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے، تو وکلا اور آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 8 فروری کو ہو گیا بس اس کو اب درست تسلیم کر لیا جائے اور اس پر صبر شکر کر کے جو حکومت ہے اس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کر دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نقوی صاحب، سرور باری صاحب ابھی آپ کے پروگرام میں فرما رہے تھے، اگری کرتا ہوں، لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو جو پاکستان تحریک انصاف نے غلطیاں کی ہیں جس کا خمیازہ وہ مسلسل بھگتے جا رہے ہیں، اور بڑے شد و مت کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج ہی کا فیصلہ لے لیتے ہیں 5 ممبرز بینچ جس کو ہیڈ کر رہے تھے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، انہوں نے جو فیصلہ کیا، اب اگر تو جذباتی طور پہ دیکھا جائے یا اخلاقیات کو مد نظر رکھ کے دیکھا جائے تو یہ فیصلہ غلط ہے کہ ان کو پاشا صاحب ان کی آواز نہیں آ رہی. پاشا صاحب آپ کے انٹرنیٹ کنیکشن، آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن میں تھوڑا سا میرا خیال ہے پرابلم ہے، میں اس کے امپروو ہونے کا انتظار کروں گا. میں پہلے عابد زبیری صاحب کی طرف چلا جاتا ہوں. جی عابد زبیری صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز. سر مجھے بتائیے گا، I'll divert the same question towards you جو میں نے کیا، کچھ جو نارمل کے طور پر ایکسیپٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، آپ کا خیال ہے کہ یہ بالکل پاکستان میں جمہوریت کی خدمت ہوگی کہ جہاں ہے جیسا ہے کہ بنیاد پر بس اب اس کو تسلیم کر لیا جائے اور نئی بننے والی حکومت اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے سب لوگ ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں بالکل اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ ایک یہ جو حکومت ہے اور جو اسمبلی ہے یہ فارم 47 والی اسمبلی ہے، فارم 45 والی اسمبلی نہیں ہے. فارم 45 والے باہر ہیں جو جیتے ہوئے ہیں، اور ان کے جو فارم 47 جن کے اوپر انٹرپولیشن کی الیکشن کمیشن اور پاکستان ریٹرننگ آفیسرز نے ان کی اکثریت اب موجود ہے اسمبلی میں. تو بالکل ہمارا آئین و قانون کہتا ہے کہ ہمیں ایسی اسمبلی کا بالکل قبول نہیں کرنا چاہیے کہ یہ لوگ آگے اس لیے جد و جہد کرنی چاہیے آئین و قانون کے لیے اور ڈیموکریسی جمہوریت کی بالادستی کے لیے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیمانی سے ایک حکومت بنا دیں اور اس کے بعد ان سے کہیں کہ جی اب یہ مان لیں ملک کے مفاد میں بہتر ہے، اب آپ قبول کر لیں. ایک پارٹی کو جیسے ابھی سرور باری صاحب نے فرمایا، ایک پارٹی کو بالکل دیوار سے لگا دیا گیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 سال سے ہو رہا ہے. 9 مئی کے بعد تو ان پہ تو پورے پہاڑ ٹوٹ گئے ظلم کے اس ملک کے اوپر. ابھی جب تک ابھی یہ بھی ثابت نہیں ہوا ہے کہ 9 مئی میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں ملی ہی نہیں ہے، ان کے ٹرائلز نہیں ہوئے، ان کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے پوری. تو ابھی یہ قبل وقت کہنا ہے کہ یہ آدمی انوالوڈ ہے. جو آدمی انوالوڈ ہے اس کو اس کے حساب سے سزا دی جائے قانون اور آئین کے تحت. لیکن ان کو جس طرح سے الیکشن، سب سے بڑی جو زیادتی اس پارٹی کے ساتھ ہوئی الیکشن کے پہلے،
पूरी पोल रिगिंग भी शुरू हो गई। और सबसे पहली ज्यादती जो मैं समझता हुई जो इनसे इनके बल्ले का सिंबल ले लिया गया, उसका मकसद ये सारा ये था, उसका मकसद ये था ताकि ये इंडिपेंडेंट हो जाएं। इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो ये बाद में मुश्किल उठेगी इनको रिजर्व सीट्स के लिए, इनको हर तरह की मुश्किलात सामने करनी पड़ेंगी। और फिर जैसे पाशा साहब फरमा रहे थे, हो सकता है इनकी गलतियां जो उन्होंने की, लेकिन इनके पास ऑप्शन क्या था? आप जिस तरह से उनके लीडर, जो मेन लीडर इमरान खान साहब, वो जेल में बंद है, मुख्तलिफ उनको सजाएं हो चुकी हैं, उनकी टॉप लीडरशिप गायब थी या जेलों में थी, शाह महमूद कुरैशी साहब वगैरह, तो वो क्या करते? लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस बात का है कि जो आपकी रिजर्व सीट्स हैं, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया, वो हमें देखना होगा रीजनिंग क्या है। बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आई वो ये बात थी कि पॉलिटिकल पार्टी की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। और देखिए ये जो आर्टिकल 51 के तहत कहता है कि जो औरतों की जो रिजर्व सीट है उसके लिए जरा अलग है सिस्टम। उसके लिए वो कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑन बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ जनरल सीट्स secured by each political party from the province concerned in the National Assembly. तो पॉइंट इज दैट कि अगर आपको नेशनल असेंबली प्रोविंस, क्योंकि प्रोविंसेस में डिवाइडेड होती हैं औरतों की सीटें, जिसके बेसिस पे आर्टिकल 51C कहता है कि ये इस प्रोविंस की औरतों की और माइनॉरिटीज की अक़लियतों की सीटें होंगी, तो उसके अंदर इंडिपेंडेंट्स को शामिल होना चाहिए और उसके बेसिस पे वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये और उसके बेसिस पे उनके सीट के एंटाइटलमेंट होंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत। यही और दूसरा फिर इसी में बात करता है माइनॉरिटी की जो 10 सीटें उसके लिए। लेकिन इश्यू जो आ रहा है कि अगर ये देखना पड़ेगा, जो बात फैसला करना पड़ेगा, नेचुरली इनके पास राइट है इसका अपील करने का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का सुप्रीम कोर्ट में, कि क्या जो पॉलिटिकल पार्टी, जिस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया सुन्नी इत्तेहाद, क्या वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हैसियत से प्रोविंस असेंबली में मौजूद थी जिसमें वो उन्होंने शमूलियत इख्तियार की? अगर ये फर्ज करें इस नतीजे पहुंचते हैं कि जी उनकी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, तो क्या इनकी शमूलियत जो थी इसमें शामिल होने की वो नल है, मतलब नल एंड वॉइड है, उसमें उनका कोई असली, फिर भी इंडिपेंडेंट रहेंगे? तो ये बात देखनी चाहिए। लेकिन जो मेन इशू जो आता है कि क्या अस्यूमिंग कि ये इनका हक नहीं बनता था क्योंकि इनका, लेकिन अगर ये इनका हक नहीं बनता, क्या वो पार्टी जिसकी ये इंटाइटल्ड थे, जो इंडिपेंडेंट्स हैं, वो दूसरी जमातों में तकसीम कर दी जाए या नहीं? ये देखना है कि अब यही सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। नंबर 1 कि क्या वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे थी, आर्टिकल 51 जो ये 5 का डी है, उसके अंदर क्या उनको सीटें मिलनी चाहिए थी या नहीं? अगर उनको नहीं मिलनी चाहिए थी तो क्या फिर वो बाकी में तकसीम होनी थी या नहीं? तो मेरा व्यू ये है कि वो उनकी जो पार्टीज हैं उनकी उन सीटों से ज्यादा उनको फिर वो सीटें मिल जाएंगी। तो अब फिर तीसरा सवाल ये उठेगा जो सुप्रीम कोर्ट को इस पे फैसला करना होगा कि अगर फर्ज करो वो इंटाइटल्ड नहीं है, तो क्या ये सीटें खाली रखी जाएंगी क्योंकि ये किसी को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये 3-4 सवाल हैं जो बड़े क्रूशल हैं हमारे, क्योंकि देखिए अब क्या हो रहा है, जो इलेक्शन कमीशन ने किया ये फाइंडिंग, जो दूसरी पार्टियों में तकसीम की सीट, उसका मकसद ये था कि जो पीडीएम की हुकूमत बनी है, जो भी हुकूमत की कोalition बनी है, उसको 2/3 मेजॉरिटी दे दी जाए पार्लियामेंट, ताकि वो आइन को अमेंड कर सके। ये है सारा इशू जो हो रहा है। ये था बल्ले का सिंबल लेने से इस मुल्क के डेमोक्रेसी को ये नुकसान हुआ और ये ना तलाफी नुकसान हुआ है। फॉर्म 47 की हुकूमत बन गई है, फॉर्म 45 की बात है, बाकी काम उनको कहीं से रिलीफ नहीं मिली और सरवर बारी साहब सही कह रहे हैं, उनको रिलीफ नहीं मिलेगी। सही। अच्छा जुबैरी साहब, आई विल कम बैक टू यू। पाशा साहब, आई थिंक कि अब मेरा ख्याल है कि आपका कनेक्शन जो है वो बेहतर हो गया होगा। आज जो रिमार्क्स अदालत से आए हैं उसमें अदालत ने कहा कि मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई सीट जीती ही नहीं, आपने सीट नहीं जीती तो आज़ाद उम्मीदवार भी आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। आपने ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जिसने कोई सीट ही नहीं जीती। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने खुद इस पार्टी से इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि जो आर्टिकल 8 है पाकिस्तान के आइन का, आइन पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ का चैप्टर है उसमें मौजूद जो हकूक़ हैं उनसे मुतसादिम कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। और फिर आर्टिकल 17 वाज़े करता है कि पाकिस्तान में सियासी जमात फॉर्म की जा सकती है, पॉलिटिकल एसोसिएशन रखी जा सकती है अगर आप रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम नहीं हैं। और अगर किसी सियासी जमात को कलअदम करार देना है तो उसका तरीक़ाकार ये है कि वफाकी काबीना समरी बनाकर भेजेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर फैसला करेगा, इलेक्शन कमीशन उसको नोटिफाई करेगा। यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ जो है उसको बतौर एक सियासी जमात डिसबैंड कर दिया गया है इन तमाम ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 2 मंथ्स जो डेवलपमेंट्स हुई, जो कि पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम है? जी बिल्कुल, जो आर्टिकल 8 और आर्टिकल 17 है वो बिल्कुल बड़े क्लियर हैं बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के हवाले से और
اور اظہار رائے کے حوالے سے آپ دیکھیں ایک بڑی تھن سی لائن ہے جس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا سنی اتحاد کونسل اس الیکشن میں بطور پارٹی انہوں نے حصہ لیا. آل دو کہ رجسٹر 175 پارٹیز کی میرا خیال ہے رجسٹریشن ہوئی ہے. پاشا صاحب I'll come back to you. مجھے سرور باری صاحب آپ یہ بتائیے، مسلم لیگ نون نے خاص طور پر جب یہ پاکستان تحریک انصاف نے فارم 45 بالکل آغاز میں ہی سامنے رکھنا شروع کیا اور بڑا ایک سٹرونگ کیس انہوں نے واٹس ایپ گروپس میں بھیجا، انٹرنیٹ کے اوپر اپلوڈ کیا، ٹویٹر پہ ہم نے فلوٹ ہوتے دیکھے فارم 45، پھر ان کو ویریفائی کرتے ہوئے نظر آئے دیگر کینڈیڈیٹس، مثلا اسلام آباد میں مصطفیٰ نواز کھوکھر ویریفائی کر رہے ہیں کہ شعیب شاہین صاحب، علی بخاری صاحب ان کے فارم 45 درست ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی وہی فارم 45 ہیں. اس کے بعد پاکستان جو جماعت اسلامی ہے اور تحریک لبیک انہوں نے بھی ٹیسٹیفائی کیا کہ تحریک انصاف جو فارم 45 دکھا رہی ہے وہ درست ہیں. تو نون لیگ سجیسٹ یہ کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی ان فارم 45 میں چھولے کھائے. کیا یہ اتنا ہی سادہ معاملہ ہے پاکستان میں جمہوریت؟ کیا الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت الیکشن کمیشن پابند نہیں ہے کہ وہ اپنی ویب سائٹ پر اب یہ فارم شائع کرے جو بریفلی لگائے گئے اور پھر اتار دیے گئے؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہر جو انتخاب ہے اس میں دھاندلی ہوتی رہی ہے، لیکن کبھی ماضی میں کوئی ثبوت ڈھونڈ کے لانا بہت مشکل تھا. یہ پہلا انتخاب ہے جس میں ثبوت موجود ہے، اور ایک ثبوت نہیں ہے. مطلب فارم 45 جو پریزائڈنگ آفیسرز نے جاری کیے تھے ان کا ہمارے پاس بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ فارم 45 تقریباً اتنے ہی بنتے ہیں جتنے پولنگ اسٹیشن ہیں. تو 90,000 کے لگ بھگ پاکستان میں جو ہے پولنگ اسٹیشن بنائے گئے تھے، اور لوگوں کے پاس ہمارے اندازے کے مطابق جو مختلف کینڈیڈیٹس تھے، اور آپ کو شاید معلوم ہے کہ ان انتخابات میں آزاد امیدواروں کی بہت بڑی تعداد نے حصہ لیا تھا جو ماضی کی نسبت بہت زیادہ تھا. تو فارم 45 جو موجود ہے، ہم نے بھی بہت سارے فارم 45 ایک ہی پولنگ اسٹیشن کے 3 مختلف پارٹیوں سے لیے ہیں. ان کا باقاعدہ ان کا آڈٹ کیا ہے، اور اس آڈٹ کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے پاکستان کی عوام نے جو ووٹ دیا ہے یہ مذاق نہیں ہے کہ اگر کوئی پارٹی یہ کہتی ہے کہ اس فارم 45 میں چھولے کھائیں تو یہ ان کی غیر سنجیدگی کا بہت جو ہے مظاہرہ ہے، اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے. لیکن بنیادی بات پھر یہی رہ جاتی ہے کہ جو فارم 45 موجود ہیں کینڈیڈیٹس کے پاس ہیں، اور پھر جو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی فرما رہے تھے، پورے پنجاب میں جہاں سینکڑوں پٹیشنز موجود ہیں، تقریباً 1300 کے لگ بھگ پٹیشنز ہیں، اور ان کو سننے کے لیے صرف 2 جج جو 2 ٹریبونل بنائے گئے ہیں، اور وہ بھی پارٹ ٹائم اس میں کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی بات تو وہی ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ پورا سسٹم جو ہے، پورا الیکشن کمیشن، بہت ساری ہماری عدلیہ اور ہماری ریاستی ادارے بہت واضح طور پر اب نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کے اندر ایک ہم خیالیت پائی جاتی ہے، اور اس ہم خیالیت کی جو ٹارگٹ ہے وہ ایک پارٹی ہے اور پاکستان کی عوام ہے. اور اس طرح کر کے کبھی کوئی دنیا کا کوئی سیاسی اور جمہوری نظام نہیں چل سکتا. اور ابھی ہماری سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ بھٹو صاحب کو جو پھانسی دی گئی تھی وہ غلط تھا، اور بالکل اسی طرح کی کارکردگی کر کے جو ہے وہ بلے کا نشان واپس لے لینا، جبکہ 45 سال پہلے کی جو ناانصافی تھی اس کو تو درست کیا جا رہا ہے، لیکن اسی رویے آج ہونے والی ناانصافی